مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گے، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے۔ میدان محشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوں گے، حساب لیا جائے گا اور اچھا برا کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیا جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلے دینے کا دن اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2-1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن پر تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد فرمائی ہے اور ان میں فرشتے اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان سے ثابت ہے۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہ کی سزا پا کر آخری میں چھٹکارا پائیں گے۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے صبح میں اسلامی عقیدے کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیز یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج، بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اسے دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہے کیا ہے؟ جواب: اول، بدن کا پاک ہونا، دوسرا، کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا، جگہ کا پاک ہونا، چوتھا، شرط کا چھپانا، پانچویں، نماز کا وقت ہونا، چھٹی، قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتویں، نیت کرنا۔ نماز کی پہلے شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پابندی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟
जवाब, निजासत यानी नापाकी की दो किस्में हैं, एक हकीकी दूसरे हुक्मी। सवाल, निजासत हकीकी किसे कहते हैं? जवाब, वह जाहिरी नापाकी जो देखने में उसके निजासत हकीकी कहते हैं, जैसे पेशाब, पैखाना, खून, शराब। सवाल, निजासत हुक्मी किसे कहते हैं? जवाब, वह नापाकी जो शरीयत के हुक्म से साबित हो मगर देखने में ना आ सके, निजासत हुक्मी कहलाते हैं, जैसे बेवजू होना, गुस्ल की हाजत होना। सवाल, नमाज के लिए किस निजासत से बदन का पाक होना शर्त है? जवाब, दोनों किस्म की निजासत से बदन का पाक होना ज़रूरी है। सवाल, निजासत हुक्मी की कितनी किस्में हैं? जवाब, दो किस्में हैं, एक छोटी निजासत हुक्मी उसे हदीस असगर कहते हैं और दूसरे बड़े निजासत हुक्मी उसे हदसे अकबर और जनावत कहते हैं। सवाल, छोटे निजासत हुक्मी से बदन पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, छोटे निजासत हुक्मी से बदन वजू करने से पाक हो जाता है।